بانو قدسیہ کہتی تھی کسی سے بھی بات کر لیں یا کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ نفسیات کہتی ہے محبت اور عادت ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ محبت کہتی ہے کہ تم خوش رہو، جبکہ عادت کہتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے خوش رکھو۔ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ہمیں محبت ہے یا ہم کسی عادت میں مبتلا ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ مرد ہو تو مرد بن کر ہی رہنا، مرد نام کی توہین نہ کرنا۔ میرے پاس 3 ہے، میرے پاس 4 ہے، یہ کہنا مردانگی نہیں، بلکہ مردانگی تو یہ کہنے میں ہے کہ میرے پاس 1 ہے اور نہیں ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ عورت جب اپنی ترجیحات میں دوسرے لوگوں کو شامل کر لیتی ہے، پھر وہ مرد آہستہ آہستہ اس کے اثار سے نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ عزت کے ساتھ جیو، چاہے تمہیں اکیلا ہی کیوں نہ جینا پڑے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ بنت ہوا سے جو کھیلے اسے مرد نہیں کہتے۔ یہ مقافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر کے نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسرے کو خوش کرنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ کسی لڑکی کا نام محرم پر بھروسہ کرنا سانپ پالنے کے برابر ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کسی پر اندھا اعتماد بس اس حد تک کریں کہ بعد میں آپ پر اندھا ہونے کا الزام نہ لگے۔ تمہاری آنکھیں حکومت وقت جیسی ہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی مساوات نہیں۔ مرد کبھی نہیں سدھرتا، وہ بس اگلی بار نہ پکڑے جانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام سی بات ہے، مگر اپنی خوبصورتی کو خدا کے خوف سے صرف اپنے محرم کی امانت بنا کر رکھنا یہ خاص بات ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے، جب دل الجھ جائے، جب ہر در بند لگے، بس اللہ سے بات کرو۔ الفاظ کی ضرورت ہے نہ رسمی دعا کی، بس سچے دل سے اپنا حال سنا دو۔ وہ رب ہے، وہ سب سنتا ہے، تمہاری خاموشیاں، تمہارے آنسو، اور وہ دکھ بھی جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سے بات کرو، اس سے بہتر سننے والا کوئی نہیں۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھر منہ کے بل گرتا ہے، اور اگر ماں باپ اپنی بیٹیاں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں تو پورا خاندان تو بس جاتا ہے، لیکن بیٹیاں ساری زندگی منہ کے بل گرتی ہیں اور پھر اٹھتی نہیں ہیں، قبر تک وہ گری رہتی ہیں۔ دل توڑنے کا حساب اللہ پر چھوڑ دو، جس نے تمہاری معصومیت کو تمہاری بے وقوفی سمجھ کر فائدہ اٹھایا۔ صبر رکھو، تکلیف دینے والوں کو میرا رب وہاں سے توڑے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم نہ تو آغاز کے مجرم نہ انجام کے، وہ شخص آیا بھی خود تھا، گیا بھی خود۔ اصل رشتے وہ نہیں ہوتے جو انا و ضد میں الجھ جائیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جہاں ایک خاموشی سے ناراض ہو جائے اور دوسرا محبت سے منا لے۔ ناراضگیاں آتی ہیں تو آنے دے، لیکن ساتھ ہی منانے کا ہنر بھی زندہ رکھیں، کیونکہ سچے رشتے بار بار نہیں ملتے، انہیں سنبھالنا سیکھیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ نرم ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ حافظہ 3 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے: نظر خراب ہونا، دماغی دباؤ میں رہنا، اور کھاتے وقت موبائل فون دیکھنا۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھائیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستوں میں اپنی نگاہ کو۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ زندگی کا سب سے برا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو دکھ دے اور آنکھیں بھر جائیں اور وہی پوچھے کیا ہوا، اور آپ کو مسکرا کر کہنا پڑے کچھ نہیں۔
اپنے فیوچر پلان میں سب سے پہلے آخرت کی تیاری کو رکھیں، کیونکہ آخرت سے بڑا اور آخرت سے آخری کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو جان لو تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ بعض روحیں نکاح سے پہلے کی محبتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ان 4 دن کے ریلیشنز کے لیے ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ اگر دل لگانے کی کوشش کریں بھی تو ان کے ضمیر ملامت کر کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو امیر ہونے کی چاہت نہیں رکھتی، مہنگی یا برانڈڈ چیزوں کے پیچھے بھی نہیں بھاگتی، وہ بس پرسکون زندگی کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی چاہ میں رہتی ہیں جو اس کے وجود کو خاص بنا دے، جو اس کی عزت کرے، اس کو سمجھے، اس کی باتوں کو ترجیح دے، اس کے ہر چھوٹے موٹے ناز نخروں کو پورا کرے، سب سے اہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ ایک لڑکی ہے جو مجھے اپنی لگتی ہے، اتنے کم وقت میں جان سے زیادہ عزیز لگتی ہے، ضرور میرے کسی اچھے کام کا صلہ لگتی ہے، مجھے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ لگتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر لوگوں پہ تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور سکون برباد کر کے مصروف ہوتے ہیں۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی پاک اور مکمل مخلص نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ ہمیشہ اکیلے رہیں گے۔ عورت کو اگر دل فریب باتیں کر کے مرد کا دل جیتنا آ جائے تو مرد کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسی باتیں کرنے والی عورت سے مرد مقناطیسی کی طرح اٹک جاتا ہے۔